اپنے دل سے کفر کو نکال پڑا، اپنے دل سے کفر کو نکال اسلام داخل کیا، جیسا کہ آپ تمام ناظرین نے سماعت کیا ہے۔ بہت سارے میرے دوست احباب، آصف بھائی آپ کی آواز کو سن کر کے اور سب لوگ سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کو دیکھنے کے بعد میں رشیدی اسلامک مشن پہ مجھے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے، رشیدی اسلامک مشن کے تمام ممبران، تمام محبین کو خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت رشیدی اسلامک مشن کے حوالے کیا ہے۔ میں بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آئیے آصف بھائی، ایک سوال کی طرف اور میں چلنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے مل کر اور آپ کے اشارے پر ہم لوگوں نے بغداد معلیٰ کا سفر کیا، سرکار غوث العظم کی بارگاہ میں حاضری دی، سبحان اللہ اپنے ساتھ مجھ جیسے کمزور آدمی کو سرکار غوث العظم کی بارگاہ کی زیارت نصیب فرمائی ہے، زیارت نصیب فرمائی ہے۔ آئیے بغداد شریف کی زمین کے حوالے سے، بغداد شریف کے گلی کوچوں کے، بغداد شریف کے حوالے سے کوئی ایسی گفتگو، ایسا چیپٹر آپ پیش کریں کہ جس کو سننے کے بعد میں ہمارے جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں ان کے دلوں میں بغداد شریف کی محبت بیٹھ جائے اور سب ہندوستان کو چھوڑ کر کے بغداد شریف کی راہ کے مسافر بن جائیں۔ بہت 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 شکریہ حضور سرکار سیدنا شاہ امام الاولیاء نقیب الاولیاء سرکار غوث الثقلین قطب المشرق والمغرب قطب الجن والانس قطب الملائکہ اللہ اکبر سیدنا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کتنا مقدس اور پاکیزہ ہے، آپ تو جانتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کا ذکر اور حضور غوث اعظم کی باتیں، حضور غوث اعظم کو اپنے تصور میں لانا، یہ سب توفیق الہی ہے۔ چنے ہوئی وہ آنکھیں ہوتی ہیں جو غوث اعظم کے دربار کو دیکھتی ہیں، چنے ہوئی وہ زبانیں ہوتی ہیں، انتخاب کی ہوئی زبانیں ہوتی ہیں جو غوث پاک کی باتیں، وہ سماعتیں بھی لائق مبارکباد ہے جو غوث اعظم کی باتیں سماعت کرتی ہیں۔ وہ دل الگ سے بنتا ہے، واہ واہ، خاص ہے، چنا ہوا ہے جس میں حضور غوث اعظم کی محبت ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم کے مراتب اور فضائل کے لیے اللہ اکبر امام اہل سنت فاضل بریلوی کو پڑھیے اعلیٰ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کے معاملات تو اتنے بلند ہیں، کچھ باتیں آپ نے کی تو بس دعا کرو کہ رشیدی چینل کے حوالے سے جتنے لوگ حضور غوث پاک کی باتیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ حالات ایسے کر دے کہ بنا دے کہ جلد ہی سب کی بابو شیخ میں حاضری ہو جائے ماشاءاللہ۔ اللہ میرے آقا غوث اعظم کے شہر کے زروں کو سلامت رکھے اور اس شہر کی آب و ہوا کے صدقے میں پوری دنیا کی جو بیماریاں ہیں اسے شفا میں تبدیل فرما دے۔ حضور غوث پاک کی ذات تو یہ ذات ہے، آپ کو جنہوں نے خدمت کی ہے گھر میں، وہ آپ کی دائی ہے حضور سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اکثر حضور غوث پاک کو گودی میں لے کر کے وہ جو ہے کھلایا کرتی تھی۔ اکثر میرے ہاتھوں سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غائب ہو جاتے، جب میں غور سے دیکھتی تو حضور سرکار غوث العظم ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے اور جا کر کے سورج میں گم ہو جاتے تھے۔ 16-17 سال کے غوث اعظم سرکار ہوئے تو میں نے کہا کہ شیخی بچپن میں جب میں آپ کو اپنی گود میں لیتی تو آپ میری گود سے اڑ کر کے سورج میں گم ہو جاتے تھے، وہ کیا ماجرا تھا؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں میری ماں، دائی تھی نا، فرماتے میری ماں وہ عبد القادر کا بچپنا تھا، عبد القادر جب تمہاری گود میں تھا تو اڑ کر کے وہ سورج میں گم ہو جاتا ہے۔ اب تو عبد القادر 16-17 سال کا ہو گیا، اب ہزاروں سورج عبد القادر میں گم ہو جاتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، ہزاروں سورج عبد القادر کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں، عبد القادر کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے جد کریم نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو میری بارگاہ کے قریب سے گزر جائے گا اس پر اللہ اکبر اللہ۔ سرکار غوث العظم یہ عوام الناس کے لیے ہے، ورنہ اکابرین کا عالم یہ تھا کہ شیخ ابو سعید علوی ہے یا شیخ علی نصر ہیتی ہے۔ آپ فرماتے میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کو حضور غوث پاک نے اپنی خانقاہ کے دروازے پر الٹا ٹنگوایا تھا۔ مبارک بھائی، حضور سرکار غوث العظم نے ایک صاحب کو الٹا ٹانگ رکھا تھا، وہ گئے اور غوث پاک کے قدموں پہ گر پڑے، بولے شیخی
بڑے بڑوں کو آپ نے معاف کیا ہے، ان کا بھی جو بھی جرم ہو اسے معاف کر دے، ان کا جو بھی جرم ہو اسے معاف کر دے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں ان کی رسی کھول دو، چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو، میں نے معاف کیا۔ جب ان کی رسی کھولی گئی، وہ دونوں پیر سے کھڑے ہوئے تو غوث پاک کو سلام کیا اور ہوا میں اڑ گئے، وہ ہوا میں اڑ گئے اور غائب ہو گئے۔ تو شیخ ابو سعید قیلی فرماتے ہیں شیخی یہ کون تھے جو ہواؤں میں اڑنے کی طاقت رکھتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں یہ الٹا ٹنگے ہوئے تھے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ اپنے وقت کے ابدال ہیں، ابدال۔ اللہ وقت کی ابدال، ابدال وہ منصب ولایت ہے۔ ابدال کی وجہ سے شہر میں اگر بارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ ابدال ہے، ابدال وقت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو کہ ایسا کوئی اس ملک کے لیے غریب نواز انتظام کر دیں کہ جس کے صدقے میں اس ملک میں شفا کی بارش ہو جائے۔ تو وہ فرماتے حضور ابدال ہے یہ؟ فرمایا ہاں۔ تو ان کا جرم کیا تھا؟ حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ یہ بغداد کے اوپر ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے، بغداد کے اوپر ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے، اور ان پر ایک کیفیت طاری تھی، جذبی کیفیت تھی، اور اسی کیفیت میں اڑتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، بغداد اتنا بڑا شہر ہے لیکن اس شہر میں مجھے تو کوئی اللہ کا ولی نظر نہیں آ رہا ہے۔ بس غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے موکل کو بھیج کے کہا کہ اسے پکڑ لاؤ، امام الاولیاء کے ہوتے ہوئے اسے کوئی ولی نظر نہیں آ رہا ہے، اسے میری بارگاہ میں الٹا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے ملکوں کے دوسرے شہروں میں جو رحمت بارہ کے برسنے کا سبب بن جائے، اگر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں شمع برابر بھی وہ گستاخ جذبی کیفیت کی وجہ سے ایسا کچھ نظر آتا ہے نا، تو اس کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضور غوث اعظم کے دل کے لیے بڑے خاص معاملات ہیں، ان کی محبت کے لیے آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا دوں کہ حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں اپنے دلوں کو غیبت سے پاک کر لو، غیبت سے پاک کر لو، میں خود تمہیں ڈھونڈ لوں گا تم کہاں رہتے ہو۔ اپنے دل کو غیبت سے بچاؤ، اور یہ غیبت سے بچ سکتے ہیں کب؟ جب ہم حلال کھانے لگیں۔ فرماتے ہیں اگر تم نے حلال رزق خدا سے مانگ لیا، حلال رزق خدا سے مانگ لیا، تو فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچ جاؤ گے، اور جب غیبت سے بچ جاؤ گے تو پھر عبد القادر کی دسترس میں آ جاؤ گے۔ فرماتے ہیں میرے استاد شیخ حماد دباس، میں ان کی خدمت کرتا تھا، ان کے حجرے کے بغل میں رہتا تھا، راتوں کو جب وہ آرام کرتے میں بھی آرام کرتا تو ان کے حجرے سے مجھے مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز آتی۔ شیخ حماد دباس۔ تو ایک دن میں نے پوچھا کہ شیخی یہ آپ کے حجرے سے راتوں کو مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز آتی ہے؟ تو استاذ شیخ حماد دباس فرماتے ہیں عبد القادر اس کی وجہ ہے کہ میرے 12,000 مریدین ہیں، 12,000 میرے مریدین ہیں، میں رات کو روزانہ سب کی خیریت پوچھ کر کے سوتا ہوں، روزانہ سب کی خیریت پوچھ کر کے سوتا ہوں، سب کی خیریت میں پتا کر کے پھر آرام کرتا ہوں۔ ان میں سے اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی معافی کا عریضہ پیش کرتا ہوں خدا کی بارگاہ میں، اور اگر وہ جرم کا اقرار نہیں کرتا تو ایک ہی مہینے میں اسے موت آ جاتی ہے، ایک ہی مہینے میں اسے موت آ جاتی ہے۔ جب حضور غوث اعظم نے باب الشیخ میں تقریر میں جملے ارشاد فرمائے تو پھر آپ نے ارشاد فرمائے، بہت غور سے سنیں اور رشیدی چینل کے تمام تر ناظرین، حضور غوث اعظم نے اسے بعد میں ارشاد فرمایا سنو، یہ تو میرے استاد شیخ حماد دباس کے 12,000 مریدین تھے جن سے وہ خیریت پوچھ کر کے سوتے تھے، یہ ان کے دور کا واقعہ ہے۔ مجھے رب نے اتنا بڑا رجسٹر، اتنی بڑی ڈائری مجھے دکھائی جس میں تاحد نگاہ تک اس کا پھیلاؤ تھا اور لوگوں کے اس میں نام لکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ اے میرے مولا یہ ڈائری، یہ رجسٹر اتنا طویل تاحد نگاہ تک، یہ کس کے لیے ہے؟ اس میں کن کے نام لکھے ہوئے ہیں؟ تو رب نے فرمایا کہ میرے عبد القادر اس میں تیرے غلاموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس رجسٹر میں تیرے غلاموں کے نام لکھے ہوئے، صبح قیامت تک جو تیرا نام لے گا، تیرا دم بھرے گا تیری محبت کا، وہ پٹا گلے میں ڈالے گا۔ اے عبد القادر اس میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور سن عبد القادر ان میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو جہنم میں جائے گا۔ فرماتے غوث اعظم ان میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو جہنم میں جائے گا۔ یہ غوث اعظم نے فرمایا، میرا نام جو لیتا